الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں مرنے کے بعد کے متعلق ضروری احکام کا بیان چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں مزید کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پسماندگان کی تعزیت کرنی چاہیے۔ پسماندگان کا ان کے عزیز و اقارب اور پڑوسی اور دیگر مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ مرنے والے کے پسماندگان کی تعزیت کریں۔ یہ تعزیت کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ اور تعزیت اس طرح کرنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لواحقین سے اور ان کے پسماندگان سے ملاقات کر کے تسلی کے کچھ کلمات کہے جائیں اور ان کو صبر کرنے کی تلقین کی جائے۔ اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ مثلا یوں کہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اس کے درجے بلند فرمائے، اس کی آخرت کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کے انتقال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور مرنے والے کے انتقال پر صبر کرنے میں جو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہ فرمائے، اور یہ کہیں کہ بھئی آپ صبر کرو، صبر ہی کرنے میں فائدہ ہے۔ لہذا جن کو دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے، اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو وہ تو واپس آئے گا نہیں، لیکن آپ بے صبری کر کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔
یہ نمونے کے طور پر موقع محض دیکھ کر کے کچھ تسلی کلمات کہنے چاہیے. اس کو کہتے ہیں تعزیت کرنا. اب اس سلسلے میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں غلط رائج ہو گئی ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بطور خاص ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے، جن میں سے ایک مشہور طریقہ یہ ہو گیا ہے، اور جو تقریباً ہمارے پورے ملک میں رائج ہو گیا ہے، کہ تعزیت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی میت کے پسماندگان کے پاس جائے تو جاتے ہی وہ پہلے تو الفاتحہ کہے، الفاتحہ. اس کے بعد پھر وہ جلدی کچھ آیتیں کچھ سورتیں پڑھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی دعا کی جاتی ہے. اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے. یہ رواج بہت زیادہ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے. اسی کو لوگ تعزیت سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صبح شام تک سینکڑوں دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو آتا ہے وہ اسی طریقے سے تعزیت کرتا ہے، جو آتا ہے وہ اسی طریقے سے تعزیت کرتا ہے. آتے ہی وہ الفاتحہ کہتا ہے، اور الفاتحہ کہنے کے بعد پھر میت والے بھی اور جو حاضرین ہیں وہ بھی سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور طوطے کی طرح کچھ پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اس کا نام تعزیت رکھا ہوا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. صحیح طریقہ وہ جو میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ بغیر ہاتھ اٹھائے مرنے والے کے پسماندگان کو تسلی کے کچھ کلمات کہے جائیں. اگر وہ کلمات کہیں جو حدیث میں آئے تو نور علی نور، اور اگر وہ کلمات یاد نہ ہو تو اپنی زبان ہی میں میت کی پسماندگان کی تسلی کے لیے کچھ جملے کہہ دیے جائے. ان جملوں سے پسماندگان کا دل بڑھ جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہی مقصد ہے مسنون تعزیت کا. لہذا ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو رواج ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور آنے والوں کے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی وجہ سے ہاتھ بالکل نہیں اٹھانے چاہیے، اور اجتماعی دعا کا التزام بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرے، اس میں خرابی اور بھی پائی جاتی ہے. اس خرابی کو سمجھنے سے پہلے اصل طریقہ سمجھ لیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کو غسل دیا جاتا تھا، کفن دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو دفنایا جاتا تھا. جو لوگ وہیں موجود ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کر لیا کرتے تھے، اس کو تسلی کے کلمات کہہ دیا کرتے تھے. میت کو دفنانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. دکاندار ہے تو وہ اپنی دکان پہ چلا جاتا تھا، باغبان ہے تو وہ اپنے باغ میں چلا جاتا تھا، زراعت پیشہ ہے تو وہ اپنی زمین پہ چلا جاتا تھا، ملازم ہے تو وہ اپنے ملازمت پہ چلا جاتا تھا. میت کے پسماندگان بھی اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے. گھر جانا چاہتے گھر بھی چلے جاتے تھے. باقاعدہ 3 دن تک گھر میں بیٹھتے نہیں تھے. اب اس کے بعد شہر کے جو باقی لوگ ہیں جن کو میت کی تجہیز و تکفین میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تو ان کے لیے بھی تعزیت کرنا مسنون ہے. تو وہ اہل میت سے جہاں کہیں ملاقات کرتے تھے وہیں اس کی تعزیت کر لیتے تھے. مسجد میں ملاقات ہو گئی تو مسجد میں تعزیت کر لی.
دکان پر ملاقات ہو گئی تو دکان پر تعزیت کر لی، بازار میں ملاقات ہو گئی تو وہاں اس کی تعزیت کر لی، جہاں کہیں بھی ملاقات ہوتی تھی وہیں پر وہ اس کی تعزیت کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ 3 دن تک بیٹھنے کا رواج نہیں تھا، یہ رواج بعد میں ہوا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شہر والوں کے لیے 3 دن تک حد مقرر ہے تعزیت کرنے کی، یعنی جس کو میت کے انتقال کے بعد پہلے دن موقع نہیں ملا تو دوسرے دن تعزیت کر لے، دوسرے دن کسی وجہ سے موقع نہیں ملا تو تیسرے دن کر دے، چوتھے دن تعزیت کر ختم۔ 3 دن کے بعد اب شہر والے تعزیت نہیں کریں گے، تعزیت کی حد 3 دن ہے بس۔ اور جو لوگ سفر میں گئے ہوئے شہر کے اندر موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے تعزیت یہ ہے کہ جب وہ سفر سے واپس لوٹیں، چاہے 3 دن کے بعد لوٹیں یا 10 دن کے بعد لوٹیں یا 1 مہینے کے بعد لوٹیں، وہ آ کر کے اہل میت سے تعزیت کر سکتے ہیں۔ یہ تھا حضور کے زمانے میں تعزیت کا طریقہ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میت والے لازمی طور پر اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ بیٹھیں اور 3 دن تک ضرور بیٹھیں، یہ پابندی نہیں تھی، یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو اصل طریقہ ہے کہ اہل میت اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور جو لوگ جنازے میں شریک ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں، اور جن لوگوں کو تعزیت کا موقع نہیں ملا ہے اگر وہ اسی شہر کے ہیں اسی بستی کے ہیں تو وہ 3 دن کے اندر اندر جا کر تعزیت کر لیں، یا فون کے ذریعے تعزیت کر لیں یا موبائل کے ذریعے تعزیت کر لیں، یا اگر دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی اسی طریقے سے رابطہ کر کے تعزیت کر سکتے ہیں، خط کے ذریعے بھی وہ تعزیت کر سکتے ہیں۔ سفر میں گئے ہوئے ہیں تو سفر سے آنے کے بعد وہ تعزیت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے بھائی اصل طریقہ۔ اب اس طریقے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب اس کی جگہ ہم نے یہ کر لیا کہ میت کے پسماندگان 3 دن تک کاروبار چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، دیگر مصروفیات چھوڑ کر لازماً وہ اپنے گھر میں، گھر کے قریب بیٹھیں گے، اور پھر وہاں شہر والے بھی اور شہر سے باہر والے بھی 3 دن تک برابر وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اور وہ آ کر کے اس کے پاس بیٹھیں گے۔ اور تعزیت 1 مرتبہ ہے، تعزیت 1 مرتبہ ہے۔ جس نے پہلے دن تعزیت کر لیا وہ دوسرے دن تیسرے دن تعزیت نہیں کرے گا، تیسرے دن کے بعد تو ہے ہی نہیں ان کے لیے تعزیت۔ ایسے اگر باہر سے کوئی تعزیت کرنے آیا ہے، مسافر ہے، بعد میں آیا ہے، تو وہ بھی ایک ہی دفعہ تعزیت کرے گا، بس بار بار تعزیت نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 دن تک جو بیٹھا رہے گا تو کوئی صبح آ رہا ہے، جو صبح آ رہا ہے وہ شام کو بھی آ رہا ہے، جو شام کو آ رہا ہے وہ صبح بھی آ رہا ہے، 3 دن تک برابر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر تعزیت جو ہے وہ چند تسلی کلمات کہنے کا نام ہے، تعزیت چند تسلی کلمات کہنے کا نام ہے۔ دیر تک پسماندہ کے پاس بیٹھنا اس میں ضروری نہیں ہے۔ تعزیت بالکل اس طرح جیسے عیادت ہوتی ہے، عیادت ہوتی بیمار کی۔ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے لواحقین کو، اس کے متعلقین کو، عزیز و اقارب کو اور عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ میت کو جا کر کے اس کے وہ مریض کی عیادت کریں۔ اس میں بھی یہ حکم ہے کہ جا کر کے اگر موقع محل ہے تو اس کو چند تسلی کلمات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عیادت۔ بس تسلی کلمات مریض کو کہہ کر کے بس پھر اگر آپ صرف سلام دعا والے ہیں
گھر کے افراد میں سے نہیں ہے تو بس آپ کو وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے. بھئی یہ ہو گئی عیادت. اسی طرح تعزیت بھی ہے کہ میت کے پاس، میت کے لواحقین کے پاس جا کر اور اس کے پسماندگان کے پاس جا کر چند تسلی کلمات کہہ دیں، کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیں، بس پھر چلے جائیں. اور یہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے بس. دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے. نہ پسماندگان کے لیے کوئی تکلیف، نہ تعزیت کرنے والوں کے لیے کوئی مصیبت. اب ہم نے یہ صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ اور آسان طریقہ چھوڑ کر کے ایک مصیبت ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ تو گیا، لیکن اب اس کے پسماندگان 3 دن کے لیے گھر میں قید ہو گئے. 3 دن تک وہ دکان پہ نہیں جا سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، کارخانے والا کارخانے نہیں جا سکتا، ملازم آدمی ملازمت نہیں کر سکتا، ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا. سب کام چھوڑ چھاڑ کر 3 دن تک گھر کے اندر اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، جس میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ خرابی ہے کہ بھئی حضور کے زمانے میں تو 3 دن کی پابندی تھی نہیں، ہم نے اپنے 3 دن کی پابندی اپنی طرف سے کیوں بڑھا لی، اور میت والوں کو ان کے گھر میں 3 دن کے لیے ہم نے کیوں مقید کر دیا. یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے جو کہ درست نہیں. پھر اس کے اندر ایک تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ظاہر 3 دن تک وہاں بیٹھیں گے تو کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے. تو اس میں بھی جو اصل طریقہ وہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. اصل طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پڑوسیوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو پہلے دن، بس جس دن کسی کا انتقال ہوا ہے، جیسے جمعے کے دن کسی کا انتقال ہوا ہے تو بس جمعے کے دن اس کے پڑوسیوں کو، اس کے قریبی رشتہ داروں کو جو قریب میں ہوں، وہ کھانا پکا کر کے ان کے گھر بھیج دیں. اس لیے کہ وہ اپنی میت کے انتظامات کرنے کی وجہ سے، غم اور صدمہ لائق ہونے کی وجہ سے پکانے سے عاجز ہیں. اس بنا پر ان کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر ایک دن کا کھانا بھیج دیں، دوپہر کھانا بھیج دیں، شام کا کھانا بھیج دیں، تاکہ ان کو پکانے کی پریشانی نہ ہو اور وہ پکا پکایا کھا کر کے آسودہ ہو جائیں. یہ ہے اصل طریقہ. بس 3 دن تک ان کے یہاں کھانا پکا کر بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے. اتفاقاً کبھی کوئی کسی کے ایسا ہو جائے تو وہ بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے کہ 3 دن تک جو کہ لازماً لواحقین کے پاس بیٹھنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، تو اب 3 دن تک کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے. لہذا کہیں تو اس کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. صبح کسی کے پاس سے کھانا آ رہا ہے، دوپہر کو کسی کے پاس سے آ رہا ہے، شام کو کسی کے پاس سے آ رہا ہے، اور اس طریقے سے سب ایک اچھی خاصی دعوت ہوتی ہے وہاں پر. یہ دعوت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ دعوت کرنا 3 دن کی پابندی کے ساتھ درست نہیں ہے. یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے. 3 دن کی پابندی جب درست نہیں ہے تو یہ 3 دن کے کھانے پینے کا انتظام بھی درست نہیں ہے. پھر تیسرے دن تیجا ہوتا ہے. تیسرے دن تیجا ہوتا ہے، یعنی تیسرے دن پھر ایک زبردست دعوت ہوتی ہے جس کو بعد جگہ خیرات کہا جاتا ہے. وہ خیرات جو ہوتی ہے پوری برادری کی ہوتی ہے، ساری قوم کی ہوتی ہے، سارے ملنے جلنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اکثر میت والوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس کے اندر مرنے والے کے پیسے استعمال ہوتے ہیں. تو اول تو یہ خیرات ہی ناجائز، کیونکہ ثابت نہیں. یہ سیدھا 3 دن تک صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام کھانے کا التزام، یہ ثابت نہیں، یہ درست نہیں. اور اس کے اندر اگر میت کے پیسے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی درست نہیں. خاص طور پر بعض دفعہ میت کے پسماندگان میں نابالغ لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کا پیسہ ایسی دعوتوں کے لیے خرچ کرنا جائز ہی نہیں. لیکن اکثر لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہے، لہذا وہ مرنے والے کے پیسے ہی سے خیرات کرتے ہیں اور تیجا کرتے ہیں. تو بھئی یہ تیجا کرنا یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے جو کہ ناجائز اور خلاف شرع ہے. اس سے ہم کو بہت زیادہ بچنا چاہیے.
بس جو سنت طریقہ میں نے شروع میں بتلایا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ بس ایک دن تک تو پڑوسی وغیرہ سب کھانا بھیج دیں اور کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن سے میت والے بھی اپنے اپنے کام میں لگیں۔ جب اپنے کام میں لگ جائیں گے تو پھر بیٹھنا ہی نہیں پڑے گا، جب بیٹھیں گے نہیں تو کسی کا بھی حرج نہیں ہوگا اور کھانا بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ طریقہ جو ہے 3 دن کا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر 10 دن کے بعد دعوت ہوگی، پھر 20 دن کے بعد ایک دعوت ہوگی، 40واں تو ہے ہی پکا کہ 40 دن کے بعد پھر دعوت لازمی ہوتی، وہ بھی سارے خاندان اور برادری کی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اپنے مرنے کے بعد 40ویں کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میں 40واں ضرور کرنا۔ یہ تو وصیت بھی ناجائز ہے، یہ تو وصیت کرنا بھی اس کا ناجائز ہے، اور اگر کسی نے کر دی ہو تو وارثوں کو اس وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے، وارثوں کو اس وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ اور 40واں نہ کرنے پر جن برادریوں میں، خاندانوں میں اور جن قوموں کے اندر اس کا رواج ہے وہ بڑے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، تو بھئی یہ تان و تشنیع کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ناجائز کام ہی ہے، اور ناجائز کام کرنا بھی ناجائز، ناجائز کام کی وصیت بھی ناجائز، اور اگر کسی نے وصیت کر دی ہو تو اس پہ عمل کرنا بھی ناجائز۔ پھر اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد برسی کا نمبر آ جاتا ہے۔ اب دیکھو برسی کا کتنا رواج ہے۔ دو باتیں بڑی ہمارے اندر ناجائز ہیں، ایک تو برسی اور ایک سالگرہ۔ ایک سالگرہ منانا یہ بھی ہمارے یہاں بڑا اس کا رواج ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد جب کسی کی عمر 1 سال ہو گئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو سال جیسے ہی جس تاریخ میں وہ پیدا ہوا تھا اس تاریخ میں جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو کیک کاٹا جاتا ہے اور وہ سالگرہ اس طرح سے منائی جاتی ہے۔ بھئی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور غیر مسلموں کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر چلنا چاہیے، انہوں نے غیر مسلموں کی طور طریقوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جیسے سالگرہ ناجائز ہے، برسی بھی ناجائز ہے، یہ برسی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ 1 سال گزرنے کے بعد اس کا اہتمام اور التزام یہ بھی سراسر گناہ ہے، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ آخری بات، مرنے کے بعد ایک اور رواج ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے پسماندگان کہیں تو قبرستان ہی میں اعلان کرتے ہیں، اور کہیں قبرستان سے آنے کے بعد کوئی فلاں دن فلاں تاریخ کو قرآن خوانی ہوگی اس سارے ثواب کے لیے، فلاں دن فلاں مسجد کے اندر قرآن خوانی ہوگی۔ تو یہ جو اجتماعی قرآن خوانی کا ہمارے یہاں رواج ہے یہ بھی خلاف شرع ہے۔ بذات خود اس سارے ثواب صحیح ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اجتماعی شکل اختیار کرو یا فلاں دن فلاں تاریخ میں کرو اور فلاں چیز خیرات کرو یا فلاں چیز پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو نہایت ہی سہولت کے ساتھ اجازت ہے کہ اپنے طور پر مرنے والے کے لیے چاہے قرآن شریف پڑھ کر، چاہے کوئی سورت پڑھ کر، چاہے کوئی تسبیح پڑھ کر، اور چاہے بغیر کچھ پڑھے خالی اس کے لیے دعا کر دے، صحیح ہے، یہ صدقہ کر دے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دے، کوئی پابندی شریعت نے لگائی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح کریں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے وہ جہاں بھی ہو، جتنی اس کو آسانی ہے، جس قدر اس کو سہولت ہے، وہ کچھ پڑھ کر یا خالی 2 نفل پڑھ کر یا ایک تصویر سبحان اللہ کی پڑھ کر یا 1 روپیہ یا 10 روپے خیرات کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو بس یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی زندہ آدمی اپنے مرنے والے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر ثواب اسے قبر میں داخل کرتے ہیں. اتنی سی دعا پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کے قبر میں داخل فرما دیتے ہیں. تو اتنا آسان ہے سال ثواب، اس سے زیادہ کیا آسان ہوگا؟ ہم نے اس کو مصیبت بنایا ہوا ہے اور پابندیاں اپنی طرف سے لگا کر کے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. سب کا ایک جگہ جمع ہونا آسان نہیں. پھر اس میں بھی یہ پابندی ہوتی ہے کہ 10 قرآن شریف ختم ہونے چاہیے. اب وہ 10 قرآن شریف کیسے ختم ہو؟ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ کا ختم کرتے ہیں. بسم اللہ ختم سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ بس ہر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو بھائی قرآن شریف ختم ہو گیا. بھائی تو یہ تو نام کا ختم ہو گیا. تو بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں قرآن شریف کا ختم. تو بھئی یہ اجتماعی شکل جو قرآن خوانی کی ہمارے یہاں رائج ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. بس ہرگز اس کا اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے. بس پسماندگان اور ان کے ملنے جلنے والوں کو از خود چاہیے کہ جب اس کو موقع ملے اور جتنا چاہے وہ پڑھ کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دے. تو بھی چند وہ باتیں تھیں جو کہ ہمارے یہاں غلط رائج ہے، اس کی طرح میں نے متوجہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر قائم فرمائے اور جو ناجائز اور خلاف شرع طور طریقے رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.